حدیث پڑھی تھی. وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المرأۃ اذا صلت خمسہا. 4 احکام دیے نبی نے. فرمایا عورت جب 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے پابندی سے رکھ لے. اس کو میں ذرا ابھی ڈیٹیل میں بیان کروں گا، پہلے حدیث مکمل ہو. سب سے مشکل یہ تیسرا حکم ہے. وحفظت فرجہا، اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے. واطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے. یہ 4 کام یاد رہیں گے. پہلا کام 5 وقت نماز کی پابندی. دوسرا کام رمضان کے پابندی سے روزے. تیسرا کام اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت. چوتھا کام اپنے شوہر کی فرما برداری، اس کی اطاعت، جو وہ کہے وہ کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے یہ 4 کام کیے، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا ادخل الجنت من ای الابواب شئتی، جنت کے جس دروازے سے تو نے جنت میں داخل ہونا ہے داخل ہو جا. تو اتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اتنی بڑی فضیلت. تو یہاں جتنی خواتین ہیں وہ عزم کریں، نماز میں انشاءاللہ کبھی بھی سستی نہیں ہوگی. خواتین جو نمازی ہیں وہ بھی نماز میں سستی کرتی ہیں. 2 طرح سے خواتین کی نماز میں سستی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ خواتین حیض و نفاس کے مسائل نہیں سیکھتی. بہشتی زیور ایک فقہ کی بڑی زبردست کتاب ہے. اس کتاب پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کے مسائل قرآن و سنت کے خلاف ہیں. جو بھی اعتراض کریں نا جس مسئلے کے بارے میں کہ بہشتی زیور کا یہ مسئلہ غلط ہے، تو میرا نمبر ہے، کال ٹائمنگ ہے فیس بک پہ، آپ مجھ سے فون کر کے پوچھیں، میں انشاءاللہ اس کی دلیل بتاؤں گا کہ یہ غلط ہے. جس نے اعتراض کیا وہ غلط اعتراض کیا ہے. بہشتی زیور میں الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق ہی مسائل لکھے ہوئے ہیں. یہ پروپیگنڈا ہے فرقہ پرستوں کا. تو جو مسئلہ آپ کو لگے نا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو مجھ سے کال کر کے پوچھیں، میں انشاءاللہ بتاؤں گا. لوگ پوچھتے ہیں نہیں، یوٹیوب پہ کلپ دیکھ کے اور پروپیگنڈا سن کے وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو وہ کتاب خواتین اپنے گھر میں لازمی رکھیں. بہشتی زیور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کی اردو ذرا مشکل ہے، گاڑی ہے، تو اس میں جامعۃ الرشید کے علماء نے ایک آسانی کی ہے کہ اس کو آسان اردو میں لکھا ہے اور اس میں جو اضافی چیزیں تھیں وہ حذف بھی کر دی ہیں. تو اصل بہشتی زیور بھی رکھیں کیونکہ اس میں بہت سارے واقعات ہیں جو نئے ایڈیشن میں نہیں ہیں. وہ واقعات بڑے دلچسپ ہیں، صحابیات کے، تابعیات کے، اس سے بہت عبرت حاصل ہوتی ہے. اور جامعۃ الرشید نے جو ابھی بہشتی زیور ایک نیا ایڈیشن چھاپا ہے اس کا، وہ بھی تمام خواتین اپنے گھر میں رکھیں. اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں. تو انگلش میں پڑھنا چاہیں انگلش میں، جن کو اردو نہیں آتی وہ انگلش میں پڑھ سکتی ہیں. تو وہ لازمی رکھیں اپنے پاس. تو اس میں حیض و نفاس کے مسائل لکھیں کہ بھئی حیض و نفاس کے مسائل کے خواتین کو جب بلیڈنگ بند ہوتی ہے تو ان پر نہانا فرض ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنا فرض ہو جاتی ہے. تو حیض اور استحاضہ میں فرق ہے. بعض دفعہ لیکیوریا ہوتا ہے، خواتین اس کو حیض سمجھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ مسائل جب تک نہیں آئیں گے تو نماز کی حفاظت نہیں ہوگی. اب آپ پاک ہو گئی ہیں شریعت کی روشنی میں اور آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے اور آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں پاک نہیں ہوئی، تو آپ نمازیں چھوڑتی چلی جائیں گی، وہ نمازیں آپ کے ذمے رہتی چلی جائیں گی. علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ کسی عورت کو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی اور اتنا ٹائم ملا کہ وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، نماز کی نیت باندھ سکتی ہے، اتنا تھوڑا ٹائم اگر مل گیا تو وہ نماز فرض ہو گئی اس کے اوپر. تو اس کا خواتین اہتمام نہیں کرتی، غفلت کرتی ہیں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو ایک لحاظ سے تو خواتین میں نماز میں جو سستی ہوتی ہے وہ اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ وہ مسائل نہیں جانتی حیض و نفاس کے. دوسرا مسئلہ خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سفر پہ ہوتی ہیں، شاپنگ کرنے جاتی ہیں، جب یہ سفر پہ ہوں اور شاپنگ کرنے جائیں تو پھر نمازیں گول کر دیتی ہیں. میں نے بہت کم دیکھا ہے سفر میں خواتین نماز کا اہتمام کریں. مرد تو پڑھ لیتے ہیں، جو کسی بھی طریقے سے ٹرین میں کھڑے ہو کر پڑھ لیں گے، قبلہ رخ ہو کے پڑھ لیں گے، کسی بھی طریقے سے اسٹیشن میں پڑھ لیں گے. خواتین کہتی ہیں بھائی یہ تو سفر ہے. جہاز میں تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہوں. تو بڑا مشکل مسئلہ ہے یہ. ایسا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے نماز کا قضا کر دینا. جس طرح مرد پہ اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے عورت پر بھی نماز کو فرض کیا ہے. تو آپ سفر میں نماز کے مسائل علماء سے پوچھیں اور یہ یاد رکھیں کہ نماز کا حکم پہلے ہے، پردے کا حکم بعد میں ہے. بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے ہمیں وضو کرنا پڑے گا تو چہرہ کھولنا پڑے گا، تو پھر ہم جگہ نہیں ہے، مردوں کے بیچ میں کیسے کھڑی ہوں. بھائی آپ چہرہ کھولیں وضو کے لیے، پھر چہرہ ڈھانک لیں. مردوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے، کوشش کریں کہیں سائڈ پہ جائیں. اگر جگہ نہیں مل رہی تو مردوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. آپ نماز معاف نہیں ہے، آپ کو مردوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے پڑھنی پڑے گی نماز.
تو اس میں حیا اور شرم جائز نہیں ہے نماز کے معاملے میں. صحابیات تو بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا کرتی تھیں, اور تابعین کے بڑے واقعات ہیں, اور نماز نہیں چھوڑتی تھیں کسی صورت میں. اللہ نے نماز چھوڑنے کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے. تو پہلا مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ ہے رمضان کے یعنی روزوں کا. اچھا, یہاں شاپنگ کرنے کے لیے جائیں کہیں بازار میں, وہاں بھی نماز کی پابندی لازم ہے. اب آپ یہ کہیں کہ بھی وضو کے لیے پانی کہاں سے ملے گا, اور یہ سب پانی مل جائے گا آپ کو. دیکھیں, جب انسان کی کوئی بنیادی ضرورت ہوتی ہے نا, اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. کوئی کتنے ہی کھچا کچ بازار میں کھڑا ہوا ہو اور اس کو واش روم کا تقاضا ہو جائے تو وہ کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی ہے. وہ لوگوں سے پوچھتا ہے بھائی بیت الخلاء کہاں ہے, واش روم کہاں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جی چونکہ اب مل ہی نہیں رہا ہے اور کوئی واش روم قریب میں ہے ہی نہیں تو چلو بھائی ٹھیک ہے شلوار میں ہی کر لو. ایسا نہیں ہوتا, تلاش کرنا پڑتا ہے اور سب چیزیں مل جاتی ہیں. تو اللہ کے بندو, نماز بھی فرض ہے, وہ چھوڑ نہیں سکتے. میں تو کہتا ہوں کہ واش روم کی مثال تو میں نے بہت بڑی مثال دی. کھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا, بھوک لگ رہی ہو بازار میں, تو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہاں کھانا ہے, کیا کھانا ہے, کیسے ملے گا. تو وہاں تو حیا نہیں ہوتی, نماز میں حیا ہوتی ہے. تو یہ بڑی ایک افسوس کی بات ہے. تو بازار میں جب بھی جائیں, شاپنگ کریں, کچھ بھی ہو, نماز کے وقت نماز کی پابندی ضروری ہے. کسی سے پانی ادھار لینا پڑے, ادھار اس سے عاریتاً پانی لے کے وضو کر لیں اس سے. دوسرا مسئلہ ہے رمضان کے روزوں کا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. رمضان کے روزے الحمدللہ ہمارے یہاں رکھے جاتے ہیں, خواتین بھی پابندی سے رکھتی ہیں, اس کا رواج ہے ہمارے معاشرے میں. مگر وہی مسئلہ ہے کہ حیض و نفاس کے احکام معلوم نہیں ہوتے. اس غفلت کی وجہ سے رمضان کے روزے بعض مرتبہ چھوٹ جاتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے. وہ مسائل معلوم کریں تاکہ پتہ چلے کہ کب روزہ فرض ہے تو رکھنا ہے اور کب ناجائز ہے تو چھوڑنا ہے. تیسرا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفظت فرجہا, اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت. آج کل عورت کے لیے یہ حکم اور اگلا جو آنے والا ہے, یہ دو حکم پر خواتین, سوائے ان خواتین کے جو یہاں بیان سن رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ جو فیس بک پہ سن رہی ہیں, ان کے علاوہ خواتین اس دو احکام کی پابندی نہیں کرتی. تو حفظت فرجہا, اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت. وہ کیسے؟ عورت کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے. یہ حسن و جمال اللہ نے عورت کو شوہر کے لیے دیا ہے, یا اپنے محارم مردوں کے لیے جو ہوس کی نگاہ ڈال ہی نہیں سکتے, یا عورتوں کے لیے. بھئی آپ زینت اختیار کریں عورت کے سامنے, اس سے پوچھیں میں کیسی لگ رہی ہوں, خواتین بتائیں بھئی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں یا آپ نہیں لگ رہی, یہ جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا, وہ تو بہرحال عبادت ہے. والد اور بھائی کے سامنے آنا, ان سے پردہ فرض نہیں ہے, زینت ان کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں. نامحرم مرد کے سامنے زینت ظاہر نہیں کر سکتی. یہ مطلب ہے اپنی عفت اور اپنی عزت کی حفاظت. اپنی عزتوں کا جنازہ نکال کے فخر کرنا, یہ یورپ کا کلچر ہے. اپنے بدن کی نمائش کر کے, دنیا کے سامنے اپنے بدن کی نمائش کر کے اس پہ فخر کرنا, یہ یورپ کا کلچر ہے. یہ حیوانگی ہے, درندگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرب قیامت میں, حدیث کا جو مفہوم بتا رہا ہوں کہ ہر چیز الٹی ہونا شروع ہو جائے گی. جو کام کسی زمانے میں بہت بڑی ذلت سمجھا جاتا تھا, وہ کام اس زمانے میں عزت سمجھا جاتا ہے. ناچنے والی عورتیں, گانے والی عورتیں, جسم فروش کرنے والی عورتیں, نامحرم مردوں کے ساتھ گھومنے پھرنے والی عورتیں, کسی زمانے میں ان عورتوں کا معاشرے کا سب سے بدترین فرض سمجھا جاتا تھا. اور آج فنکارائیں, اداکارائیں, انہی کو اسٹیج پہ لا کے وہ عزت دی جاتی ہے کہ وہ عزت علماء صلحاء کی نہیں ہے. تو یہ اس عزت سے ہرگز متاثر نہ ہو. بے پردہ خواتین کی جو عزت ہے معاشرے میں, بے شرم اور بے حیا خواتین کی جو عزت ہے معاشرے میں, خدا کی قسم وہ عزت عارضی ہے, وہ عزت وقتی ہے. یہ والی عزت بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے. یہ وہ عزت نہیں ہے جس پہ ہم فخر کریں. مجھے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی یہ فنکاروں کی اتنی عزت ہے حضرت, میں بڑا حیران ہوتا ہوں, یہ جو بڑے بڑے گلوکار اداکار آتے ہیں, تو اگر یہ اتنے جو ہے نا وہ اللہ کی نظر میں گرے ہوئے ہوتے تو ان کو دنیا میں اتنی عزت کیوں ملتی؟ میں نے کہا بھائی دنیا کی عزت پہ اگر آپ جا رہے ہو تو ان کی لاشوں کو جلتا ہوا دیکھ لو. جب یہ مرتے ہیں, ہندو زیادہ تر اداکار ہیں نا جو ہمارے یہاں مشہور ہیں, اور یہ ہندو ایکٹریس اور ایکٹریسز جو ہیں ہمارے یہاں زیادہ مشہور ہیں. تو میں نے کہا آپ ان کی جب یوٹیوب پہ سرچ کرو کوئی ہندو بڑا اداکار جس کے چاہنے والے بہت تھے مرا ہے, تو اس کی لاش کو جلتا ہوا دیکھو, یا قبر میں کیڑے جا کے دیکھو اس کی لاش پہ کتنے کیڑے ہیں. تو یہ دنیا ہے, فنا ہونے والی ہے. ہمیں ان کا حال نظر آتا ہے, ان کے فیوچر کی طرف جھانک کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. ان کے بڑھاپے کو دیکھو, کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھے بتایا, میرا تو چونکہ ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے نا, اس میں بعض دفعہ فنکاروں کے فون بھی آ جاتے ہیں, اداکاروں کے فون بھی آ جاتے ہیں, ہر قسم کا طبقہ ہے جو علماء سے رابطہ کرتا ہے.
تو میں پھر ایسے لوگوں سے معلومات لیتا ہوں. تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ پاکستان کے جو مشہور ترین اداکارہ تھی, مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا, اس اداکارہ کا کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا اس کو کہ وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں بڑھاپے کی زندگی گزار رہی ہے, اور اس کے منہ سے رال ٹپکتی ہے تو کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے, بیمار ہے تو کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے, اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کا. کہہ رہے وہ صاحب مجھے بتانے لگے کہ وہ اداکارہ جو تھی ہمارے بچپن میں اتنی فیمس ایکٹریس تھی کہ ہم اس کی ڈرامہ یا فلم, انہوں نے کیا کہا مجھے صحیح یاد نہیں رہا, اس کی فلم دیکھنے کے لیے انتظار میں رہتے تھے کہ کب اس کی فلم ریلیز ہوگی, کب اس کا ڈرامہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے. اور کہا کہ بڑھاپے میں اس کی حالت کیا ہے, کہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سلام کرنے والا نہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے یار مجھے بڑی عبرت ہوئی ہے یہ منظر دیکھ کے. تو میں نے کہا عبرت ہونی چاہیے, ان کی جوانی تھی جس کی وجہ سے لوگ ان پہ عاشق تھے اور ان کی باتیں سنا کرتے تھے, آج یہ حسن و جمال چلا گیا تو اب کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے. تو بالکل صحیح ہوا, لوگ جس چیز پہ مرتے تھے جب وہ چیز ختم ہو گئی تو اب کیا لفٹ کرائیں گے لوگ ان کو. اس کی مثال ایسے ہے نا, میں ایک واقعہ لطیفہ سناتا ہوں, بڑا سبق آموز ہے. کہ ایک حکیم صاحب تھے, وہ جو تھے نا وہ غریب تھے تو کوئی ان کو سلام نہیں کرتا تھا, ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا, جہاں سے گزرتے لوگ منہ پھیر لیتے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان حکیم صاحب کے پاس بہت مال و دولت آ گئی اور بڑے مالدار ہو گئے, اور ان کی تجوریاں جو ہے وہ سونے کے سکوں سے بھر گئیں. اب کیا ہوا ہے کہ وہ حکیم صاحب جہاں سے گزرتے اب ان کے لباس, خوراک, پوشاک, سارا معیار زندگی بدل گیا. تو حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے تو لوگ ان کو کہتے السلام علیکم, حکیم صاحب جی السلام علیکم. تو حکیم صاحب جواب نہیں دیتے, کہتے اچھا ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. اب لوگ حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیا بات ہے, ہم حکیم صاحب کو سلام کرتے ہیں, حکیم صاحب السلام علیکم, جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں ان کی شیروانی دیکھ کے, اور حکیم صاحب کہتے ہیں ہاں ہاں پہنچا دوں گا. ایک دن ایک آدمی نے پکڑ لیا کہ حکیم صاحب ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں, آپ کس کو پہنچا دیں گے؟ انہوں نے کہا اصل میں تم لوگ مجھے سلام نہیں کرتے, میری دولت کو سلام کرتے ہو. کہا کہ جب میرے پاس پیسے نہیں تھے کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا, اب جب میرے تجوریاں بھر گئی ہیں تم سب مجھے سلام کرتے ہو. تو اصل میں مجھے نہیں کر رہے بلکہ کس کو کر رہے ہو؟ پیسے کو. تو میں رات کو اپنی تجوری کے پاس جا کے بتاتا ہوں بھائی غفار بھائی نے بھی تجھے سلام کہا ہے, وسیم بھائی نے بھی سلام کہا ہے, اور کلیم بھائی بھی سلام کر رہے تھے, اور بی بی گل چمن گزر رہی تھیں انہوں نے بھی تجھے سلام کہا ہے. تو یہ سارے سلام میں پہنچا دیتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں تو خود ہی وعلیکم السلام کہتے بھائی ان سب کو. تو یہ جو فنکار اداکارائیں ہیں جن کو دیکھ کر آج کی خواتین متاثر ہوتی ہیں, ان کی عزت دیکھ کے ناچنے گانے والیوں کی کہ ہائے کاش بھی ہم بھی ان جیسے ہوتے, تو کبھی ان کا بڑھاپا بھی تو دیکھیں, ان کی قبر بھی تو جا کے دیکھیں. بڑھاپے سے پہلے, قبر سے پہلے تو بڑھاپا ہے, وہ تو نظر آتا ہے, قبر کے اندر تو ہم جھانک کے نہیں دیکھ سکتے, لیکن بڑھاپا تو نظر آتا ہے. کس قسم پرسی میں یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں. ایک اداکار نے مجھے بتایا, اس نے کہا یہ جو بعض بوڑھے ایکٹرس کو جو اسٹیج پہ لا کے عزت دی جاتی ہے نا, تو یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے دی جاتی ہے, صرف میڈیا کے سامنے لانے کے لیے تھوڑی دیر کی عزت, اس کے بعد ان کو بھی کک آؤٹ کیا جاتا ہے, چلو بھائی گھر جا کے کھانسو, ادھر کھانسنے کی اجازت نہیں ہے. ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, اولادیں ان کی نہیں مانتی. ظاہر ہے جب اب آپ نے اللہ اس کے رسول ہی نہیں سمجھایا کسی کو تو وہ باپ کو کہاں مانے گا, وہ کیسے باپ کی اطاعت کریں گے, وہ اولادیں نہیں مانتی. تو اس لیے ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے نا کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. یہ خزاں ہے لیکن اسٹائل اس کا بہار والا ہے یہ خزاں, حقیقت میں یہ بہار نہیں ہے. تو یہ جو دنیا کی بہاریں ہیں ان سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. آپ جائز لذتیں ضرور اختیار کریں, جائز دولت ضرور رکھیں, جائز پیسہ جائز زینت ضرور اختیار کریں, مگر دنیا داروں کی اور اللہ کے نافرمانوں کی زیب و زینت دیکھ کر کبھی متاثر نہ ہوں. اس پر اور بھی بڑے واقعات ہیں قرآن مجید میں بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں. تو اس لیے عورت کی بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت. اور یہ عورت کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں پلے باندھ لیں. پہلی بات پردے کی مکمل پابندی. یہ یقین کر لیں کہ میری زینت نامحرم مرد کے لیے نہیں ہے. کوئی نامحرم مرد میرے لباس کو یا میرے جسم کو دیکھ کر متاثر نہ ہو. یورپ میں تو یہ کلچر ہے, اگر کوئی مرد کسی لڑکی کے حسن کی تعریف کرتے نا وہ آگے سے تھینک یو کہتی ہے. تو حیا کے خلاف ہے یہ چیز حیا کے خلاف ہے. تو جو ہے نا اللہ نے کیا حکم دیا کہ مکمل پردے کی پابندی. صحابیات کو حکم دیا کہ جب گھروں سے باہر نکلو یدنین علیہن من جلابیبہن, تو اپنے چادریں اپنے جو ہے نا وہ سینے پہ اپنی چادریں ڈال لیا کرو.
تو اور اپنے چہروں کو کس سے چادریں جو ہے وہ لٹکا لیا کرو. تو مکمل پردہ. اور پردے میں نامحرم میں یاد رکھیے کہ اللہ نے نامحرم مردوں کی بھی تفصیل قرآن میں بیان کی ہے. اب نامحرم مرد تو پوری دنیا کے ساری دنیا کے سارے مرد نامحرم ہی ہیں, تو اس لیے اللہ نے محرم مردوں کا بتا دیا اور بتا دیا کہ ان کے علاوہ سارے نامحرم ہیں. بھائی دو طریقے تھے نا, ایک تو اللہ یہ بتاتے کہ بھائی وہ جو گلی میں غفار بھائی رہتے ہیں وہ بھی نامحرم ہیں, وہ جو وسیم بھائی رہتے ہیں وہ بھی نامحرم ہیں, وہ جو کلیم بھائی رہتے ہیں وہ بھی نامحرم, چائنا والے بھی نامحرم, امریکہ والے بھی نامحرم. تو یہ تو بڑا لمبا حکم ہو جاتا. تو اللہ نے آسان حکم کیا دیا کہ بھائی یہ محرم ہیں, ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہو, اس کے علاوہ کیا ہیں سارے نامحرم. تو کتنی کلیئر بات ہو گئی نا. تو اب اللہ نے سورہ نساء میں, آپ سورہ نساء کھول کے دیکھیں, اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, اپنی زینت صرف اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. زینت صرف اپنے شوہر کے سامنے. اور زینت کسے کہتے ہیں؟ الا ما ظہر منہا قرآن میں آ گیا کہ وہ جسم کے وہ اعضاء یا وہ جسم کا حصہ جو کھلا رہتا ہے. اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ اپنا جسم چھپانے کے لیے جو چادر استعمال کی جاتی ہے, اس چادر پہ اگر کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے تو معاف ہے, کیونکہ ظاہر ہے چادر کو چھپانے کے لیے پھر ایک اور چادر ہوگی, پھر اس کو چھپانے کے لیے ایک اور, تو وہ تو ظاہر ہے ایک چیز ایسی ہے جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں ہے. اور اس آیت کی روشنی میں بعض علماء نے کہا کہ بھئی چہرے کا پردہ بھی نہیں ہے, لیکن صحیح قول علماء کا یہی ہے کہ عورت پر چہرے کا پردہ بھی فرض ہے. ہاں بہت سخت مجبوری ہو جہاں, تو وہاں پھر اس اختلاف کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے عورت کو پردے کا جو حکم دیا ہے وہ اس لیے تاکہ مرد فتنے میں نہ پڑے, اور فتنہ جتنا چہرے سے ہوتا ہے اتنا کسی اور جسم کے حصے کو دیکھنے سے نہیں ہوتا, کیونکہ چہرہ ہی حسن کا مرجع سب سے زیادہ چہرہ سمجھا جاتا ہے. اس کی ہمارے علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ کہیں بھی نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا. اب آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کہیں پیغام بھیجا لڑکی والوں کے پاس, اور ساس صاحبہ نے کہا کہ میں جو ساس بننے والی ساس ہیں کہ میں اپنی بہو دیکھنا چاہتی ہوں. انہوں نے بہو کی انگلیاں دکھا دیں, ٹھیک ہے نا, یا بہو کے بال دکھا دیے یا بہو کے پاؤں دکھا دیے, تو کیا مان جائیں گی؟ وہ کہیں گی بھائی کچھ بھی نہیں دکھاؤ, چہرہ دکھا دو. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا انسان کے جسم میں, جو اس کی شخصیت ہے, جس سے اس کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے, وہ چہرہ ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا چہرے کا پردہ نہیں ہے وہ غلط کہتے ہیں. اسلام میں چہرے کا پردہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کیونکہ بعض دفعہ چہرہ کھولنا ضرورت بنتا ہے عورت کی, وہ کون سے مواقع ہیں میں ابھی اس میں نہیں جاؤں گا زیادہ ڈیٹیل میں, تو وہ چہرے کا ایسے موقع پہ ضرورت اور مجبوری میں کھولا جا سکتا ہے. جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کے لیے چہرہ کھولنا جائز ہے. جوان عورت کی بات کر رہا ہوں, جوان عورت پر چہرے کا پردہ فرض ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ آپ نے اپنے پورا جسم چھپانا ہے, کسی نامحرم مرد کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. ایک تو یہ اس طرح سے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے, کسی سے تعلقات پیدا نہیں کرتے. اب چونکہ یہ دور الیکٹرانک میڈیا کا ہے, اس کا کے بہت سارے فائدے بھی ہیں, بہت سارے نقصانات بھی ہیں. ایک نقصان, فائدے تو میں بھی نہیں بتاؤں گا, فائدے بھی یقیناً بے شمار ہیں, لیکن نقصان یہ ہے کہ عورت پردے میں رہ کے بھی غیر مردوں سے تعلقات پیدا کر سکتی ہے. ایک خاتون ملیشیا میں بیٹھی ہیں, ایک مرد دنیا کے دوسرے کنارے پر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, دونوں کی دوستی واٹس ایپ کے ذریعے ہو سکتی ہے, دونوں کی دوستی فیس بک کے ذریعے ہو سکتی ہے, دونوں کے تعلقات واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے ہو سکتے ہیں. تو اس زمانے میں ان ذرائع کا استعمال بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ یہ واٹس ایپ جو آپ نے رکھا ہوا ہے, فیس بک جو آپ استعمال کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں, یہ کس مقصد کے لیے کر رہی ہیں آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امہات المؤمنین کو حکم دیا کہ جب کوئی نامحرم مرد آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آئے, فلا تخضعن بالقول, تو اپنی آواز میں نرمی نہیں پیدا کرنا. دیکھیں صحابیات کو حکم دیا جا رہا ہے, اور وہ صحابیات اپنی روحانی ماؤں سے مسئلہ پوچھنے آ رہے ہیں. دونوں طرف سے کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, لیکن اللہ امہات المومنین سے کیا کہہ رہے ہیں, فلا تخضعن بالقول, آواز میں نرمی پیدا مت کریں. مسئلہ تو بتائیں, کیونکہ نبی کے گھر کے حالات تو آپ کی بیویاں ہی جانتی تھیں, تو مجبوری تھی خواتین کو کہ وہ ظاہر ہے ان کو بتانا پڑتا تھا, کیونکہ اگر امہات المومنین نہیں بتاتی تو پھر کون بتاتا صحابہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کیا معمولات تھے یہ تو ظاہر ہے ازواج مطہرات ہی نے بتانے تھے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ ضرورت ہے, آپ مسئلہ مرد کو بتا سکتی ہیں, لیکن آواز میں نرمی پیدا نہ کریں. تو اللہ سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ دوسرے تو صحابہ کرام ہیں,
ان کے دل میں کیسے برا خیال آئے گا اپنی ماؤں کے بارے میں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ ان میں بہت سے منافق بھی ہیں، بہت سے ایسے بھی جن کے دل میں شہوت کی بیماری ہے، مرض ہے، وہ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اس سے وہ آواز میں لذت محسوس کریں گے۔ تو اب خواتین جب کسی سے ٹیلی فون پہ بات کریں کسی ضرورت سے، یا کسی ضرورت سے، اول تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بھائی شوہر ہیں کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو بھی شوہر کے ذمہ لگائیں، آپ کس جو ہے نا عالم سے پوچھ کے بتا دیں۔ اور اگر شوہر سستی کرتے ہیں یا شوہر صحیح طرح ڈیفائن نہیں کر پاتے، پھر اگر آپ نے کال پہ بات کی ہے کسی بھی ضرورت سے، ڈاکٹر سے بات کرنی پڑ رہی ہے، کسی عالم مفتی سے بات کرنی پڑ رہی ہے، یا کسی بچوں کے اسکول کے ٹیچر سے بات کرنی پڑتی ہے، یہی وہ چیزیں ہیں نا جن کی مرد ہیں جن سے خواتین کو واسطہ پڑتا ہے کہ بھائی بچہ اسکول میں پڑھ نہیں رہا تو اس کے ٹیچر سے بات کرنی ہے، یا یہ کہ کوئی کچھ منگوانا ہے گھر کے خادم سے۔ تو ایسے موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں نرمی پیدا مت کریں۔ تو ایسا اس سے ہیلو ہائے شروع کر دینا کہ وہ ہیلو ہائے ہی پہ قربان ہو جائے۔ ایسے بھی بڑے واقعات ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں کسی گھر کال کر رہا تھا، کسی خاتون نے فون اٹھایا، وہ اتنی نرمی سے انہوں نے بات کی، ایسا اسٹائلش ہیلو کیا ہے انہوں نے، کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ اس ہیلو پہ ہی عاشق ہو گیا۔ اور پھر یہاں تک بات چلی ہے، وہ تھی بدصورت خاتون، لیکن وہ ہیلو ایسا خوبصورت تھا کہ وہ سمجھے کہ وہ جیسا ہیلو ہے تو خود بھی ویسے ہی ہوں گی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ بات جو ہے نا، اچھا وہ خاتون بڑی ہوشیار تھیں، وہ اپنی تصویر نہیں دکھا رہی تھیں ان کو، بس وہ ہیلو ہی سے نا انہوں نے اس کو پھانسا ہوا تھا باتوں سے، اور یہ اتنے سیدھے، انہوں نے بالآخر اس سے شادی کر لی بغیر دیکھے، بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے جو ہو گیا اب صبر کرو۔ تو یہ آواز میں بھی عورت کے فتنہ ہے، اگر فتنہ نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں تھوڑی حکم دیتے، اس لیے ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنے لہجے میں نرمی۔ تو یہ دو وہ طریقے ہیں جو اختیار کر کے عورت عفت اور پاک دامنی والی زندگی اختیار کر سکتی ہے۔ اور اس میں مردوں کو بھی کہتا ہوں کہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گھر میں ٹائم دے تاکہ اس کے لیے تمام ناجائز راستے بند کر دے، جیسے عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مرد کو وہ اتنا مطمئن رکھے، محبت دے کہ مرد کی نظر کسی دوسری عورت کی طرف نہ جائے۔ تو اسی طرح اس زمانے میں مردوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وقت کا کچھ حصہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں، ان کو محبت دیں، کیونکہ ایسے واقعات آ جاتے ہیں، اچھی خاصی پاک دامن عورتوں کو شیطان بہکا دیتا ہے، شیطان بہکا کر ان کی پھر غیروں سے دوستیاں لگا دیتا ہے، پھر مرد پریشان پھرتے ہیں۔ تو عورت کی بھی یہ ذمہ داری ہے، مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی ایسے ناجائز کام کی طرف نہ جائیں جس سے ان کی دنیا بھی برباد ہو اور آخرت تو بہرحال برباد ہوگی ہی ہوگی۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی کہ حفیظت فرجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جو ہے وہ زینت کی حفاظت کرے۔ اور سورہ نساء کی جو میں آیت بتا رہا تھا اس میں اللہ نے محرم رشتہ دار بتائیں، فرمایا وہ محرم رشتہ داروں میں سب سے پہلے شوہر ہے، شوہر کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، او آبائہن، فرمایا اپنے باپ دادا کے سامنے، اور فرمایا اپنے بیٹوں کے سامنے، اور فرمایا کہ اپنے باپ دادا کے خواتین اپنے بھانجوں کے سامنے آ سکتی ہیں، وہ بھانجے سے پردہ نہیں ہے، بھتیجے سے پردہ نہیں ہے، اپنے بچوں سے پردہ نہیں ہے، اپنے باپ سے پردہ نہیں ہے، اپنے بھائی سے پردہ نہیں۔ ان کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں سب سے پردہ فرض ہے، دیور سے پردہ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا الحمو موت، فرمایا دیور سے ایسے پردہ ہے جیسے موت، موت سے ڈرتے ہو نا، ایسے دیور سے احتیاط کرو۔ وہ الگ بات ہے کہ جوائنٹ فیملی میں پردے کرنا کیسے ہے، اس میں اللہ نے نرمی دی ہے، یعنی یہ نہیں کہ برقع پہن کے بیٹھی رہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ میں کب کروں، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی موجود ہے کہ جوائنٹ فیملی میں خواتین پردہ کیسے کریں گی، تو لیکن پردہ لازمی کرنا ہے، یہ بات ہو گئی۔ چوتھا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا، اطاعت زوجہا، شوہر کی اطاعت کرے۔ تو یہ چار کام کر لے گی جنت میں جائے گی۔ شوہر کی اطاعت میں کیا ہے؟ دیکھیں نارمل حالات میں تو خواتین شوہر کی بات مان ہی لیتی ہیں، اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو مان لیتی ہیں۔ اصل اطاعت جب ہوتی ہے جب آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو، پھر شوہر کی بات ماننا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خاتون کا فون آیا، وہ فرماتی ہیں کہ میں جب گھر سے باہر کہیں جاتی ہوں تو اپنے شوہر سے پوچھ کے جاتی ہوں، تو میری جو فرینڈس ہیں، جو میری سہیلیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں، وہ بولتی ہیں پرانے زمانے کی عورت ہے، شوہر سے پوچھ کے جا رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ان کو مذاق اڑانے دیں، یہ پاگل ہیں، کل قیامت کے دن آپ ان کا مذاق اڑاؤ گی۔ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری کی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے شوہر سے لازمی پوچھے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، ایک حکم۔ دوسرا حکم، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں داخل کر سکتی۔
بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ سسرال سے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں, وہ پڑ گئے آ کے, اب وہ شوہر کو پولیس بلوانی پڑتی ہے ان کو نکالنے کے لیے. وہ اتنا تنگ آتا ہے, اس کا خرچہ کرا کرا کے وہ بیچارہ ادھموا ہو گیا, اور ادھر سے بیگم صاحبہ کی کبھی اماں آئی ہوئی ہیں, کبھی بہنیں آئی ہوئی ہیں, کبھی کون آیا ہوا ہے, کبھی کون آیا ہوا ہے. تو شوہر کی اجازت کے بغیر, وہ الگ بات ہے کہ شوہر کو حکم ہے کہ بھائی اجازت دے دو اس کو, کیوں اتنی تنگ دستی, اتنے بخیل بن رہے ہو, کنجوس کیوں بن رہے ہو. لیکن وہ تو شوہر کو حکم ہے نا. عورت کو حکم کیا ہے کہ وہ نہیں, نہ کسی کو گھر میں لا سکتی ہے اور نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے. یہ بہت بڑا حکم ہے, جاب نہیں کر سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر وہ, تو یہ پابندی کرنی پڑے گی. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے. یہ ایک بہت بڑا مرض ہے جو آج ہماری خواتین میں پیدا ہو گیا ہے کہ شوہر کی پتلون سے پیسے غائب ہوتے رہتے ہیں. بٹوا وہ آیا, وہ تو بیچارہ گنتا نہیں ہے, روزانہ تھوڑی گنے گا. وہ کہیں سوتے ہوئے میں اس نے اپنا پرس رکھا, 100 کا نوٹ غائب ہے وہاں سے, 200 کا روپے غائب ہے, 1000 روپے غائب ہے وہاں سے. اور بعض تو پوری جائیدادیں پی جاتی ہیں. مکان اپنے نام کروایا اور وہ جائیداد کھا گئی. بھئی یہ تو میرا مکان ہے, وہ شوہر نے محبت میں نام کر دیا تھا. تو ایک دفعہ میرے پاس ایک کال آئی, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا 1000 گز کا بنگلہ ہے, میری وائف کہہ رہی ہے کہ یہ میرے نام کر دو. تو میں نے ان سے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہہ رہے, میں نے کہا بھائی میرا بنگلہ ہے تو میں تمہارے نام کیوں کر دوں, تم رہو اس میں, جب تک زندہ ہیں رہو, اور میرے مرنے کے بعد تمہیں اس میں وراثت ملے گی, تمہارے بچوں کا حصہ نکلے گا اس میں سے. تو کہتی ہیں میری بیوی نے کہا کہ کیا تم مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں سن کے پھر خاموش ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو اب میں نہیں کروں گا, تو اس کا محبت نہیں ہے. تو مفتی صاحب آپ مشورہ دیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا اپنی بیگم سے کہو کہ وہ جو آپ کی فلاں چیز ہے نا, سونا گولڈ, وہ میرے نام کر دو. اور اگر وہ کہے میں کیوں کر دوں, تو بولے کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تو یہ محبت کا کون سا اصول اور ضابطہ ہے؟ میں نے کہا آپ جس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو ہدیہ دیتے ہیں, اس سے لیتے نہیں ہیں. تو آپ اپنی وائف سے کہیں کہ بیگم تم مجھ سے محبت کا اظہار پہلے کرو, اور جتنی چیزیں تمہارے پاس ہیں ساری مجھے دے دو تم. یہ جیسے ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی آئے میرے پاس مولوی صاحب سے گلے ملنے کے لیے, یا آپ کے پاس کوئی آئے گلے ملے اور کہے مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے, آپ اپنا یہ موبائل مجھے دے دیں. تو آپ کہو گے بھائی محبت ہے تو مجھے ہدیہ دے, مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ تو یہ عجیب چیزیں ہیں. تو شوہر کے مال میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے. عورت شوہر کے مال کی محافظ ہے. 2 طرح سے حفاظت کرنی ہے آپ کو شوہر کے مال کی. نمبر 1, چوری چکاری نہیں کرنی گھر میں, شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ خیرات نہیں کرنا. دوسرا, شوہر سے اس کی استطاعت سے زیادہ خرچہ نہیں کرانا. شاپنگ کر کے آئیں, اس نے جناب پیسے دے دیے, یہ لو بھائی آپ یہ جو ہے نا رنگٹ چل رہی ہے نا یہاں کرنسی, چلو تھوڑی سی مثالیں یہاں کی بھی آنی چاہیے. 500 روپے اس نے پکڑا دیا, جی ٹھیک ہے جی آپ خریداری کر لیں جو کرنا ہے آپ نے. واپسی پہ آ کے آپ نے ڈبل بل بنا دیا, یہ بھی ناجائز ہے, کہ یہ بھی خیانت میں آتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کی استطاعت سے زیادہ خرچہ کرا دیا آپ نے. اس نے بیچارے نے سخاوت کا مظاہرہ کر کے 500 رنگٹ پکڑایا آپ کو, اور آپ نے جا کے جو چیز نہیں لینی تھی وہ بھی لینا شروع کر دی. یہ ہوتا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا. فرمایا کہ بازار جانے سے پہلے جو چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں وہ ضرورت کی ہوتی ہیں, بازار جانے کے بعد جن چیزوں کا خیال آئے وہ خواہشات نفسانیہ ہے, وہ ضرورت نہیں ہے, وہ اسراف ہے, تبذیر ہے. تو گھر میں آپ کو جو چیز ذہن میں ہے نا کہ یہ خریدنی ہے, وہ خرید کے واپس آ جائیں فوراً. وہاں جا کے جو خیال ہے نا یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں, کیونکہ بازار میں تو ایک دنیا ہے, اتنی چیزیں بازار میں آپ کو ملیں گی, اور وہ اتنی اٹریکشن کی چیزیں, اور وہ بھی کسٹمر کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. ہاں باجی آپ ادھر آئیں, ہاں جی صوفی صاحب, ہاں مولوی صاحب, ہاں ڈاکٹر صاحب, وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے ذاتی پیسے تو ہیں نہیں, تو وہ جا کے شوہر کے مال کو ایسا اڑایا. پھر وہ جناب جب شام کو گھر آتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری دولت کا تو سارا دیوالیہ نکل رہا ہے, میں کما کے پاگل ہو رہا ہوں اور یہ اس طرح خرچ ہو رہا ہے. تو وہ پھر کہتا ہے بیگم ذرا ہاتھ ہلکا رکھو, پھر آگے سے اس کو تانے سننے کو ملتے ہیں. تو یہ لڑائی جھگڑے یہ سارے فسادات. تو عورت شوہر کے مال کی محافظ بنے. ایسی خواتین بھی ہیں جو بچا کے خرچ کرتی ہیں, تو بچا کے خرچ کرتی ہیں کہ بھئی جو کام 500 میں ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم 1000 کیوں خرچ کریں. ان کو پتہ ہوتی ہے شوہر کے پیسے ہیں, وہ بیچارہ کما کے بھیج رہا ہے, وہ خانسامہ بنا ہوا ہے, یعنی اتنا ادھموا کر دیا اس کو, کما کے اس سے کموا کے ادھوا کر دیا اس کو. تو اب ہمیں بھی, ہماری بھی ذمہ داری ہے.
تو عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال زیادہ خرچ نہ کرائے. شوہر کو اللہ نے حکم دیا کہ تم دل کھول کے خرچ کرو, جتنا کھلاؤ گے ثواب پہ ثواب ملے گا. سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو کھلاؤ. اتنا اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تم فیاضی کا معاملہ کرو, لیکن عورت کو حکم دیا کہ تم نہیں خرچہ کرنے دو. معاملہ الٹا ہو رہا ہے, مرد اپنا ہاتھ کھینچ رہا ہے, دوستوں پہ اڑائے گا, بیوی بچوں پہ نہیں اڑائے گا, اور عورت اس کی جیبیں نچوڑنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. تو جھگڑے ہوتے ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. تو اس لیے خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں. یہ دو بنیادی حکم ہیں شوہر کے.